CTD की बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाई, 10 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशत गर्दों से रॉकेट लॉन्चर, SMGs, बारूदी मवाद बरामद। बलूचिस्तान में CTD की कार्रवाई में 10 एहलकार जख्मी हुए। हमने कोशिश की दहशतगर्द सरेंडर कर दें। दहशतगर्द कलदम तंजीमों से राबते में थे। DIG CTD शाहिद रिंद की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशत गर्दों के पास जदीद असलहा होना सवालिया निशान है। दहशत गर्दों के खिलाफ सिर्फ पशीन में 13 मुकदमा दर्ज हैं। बोले दहशत गर्दों के सहूलतकारों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। दहशत गर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो। वादिये तीरा में कई सालों से ऑपरेशन नहीं हुआ। नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। ये कोई बहरान नहीं, वादिये तीरा में जब बर्फबारी होती है नकल मकानी होती है। वफाकी हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा माजी गवाह है, खैबर के अवाम सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। सेनेटर इख्तियार वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 4 अरब रुपए का हिसाब मांग लिया। बोले तहरीक इंसाफ की 13 साल से सूबे में हुकूमत है, 4 अरब रुपए कहाँ इस्तेमाल हुए, सूबाई हुकूमत जवाब दे। पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज और FC बलूचिस्तान अलर्ट। मंफी दर्जा हरारत और बर्फानी तूफान भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त न कर सके। सख्त मौसमी हालात में भी जवान वतन के दिफा के लिए चाक को चौबंद है। सरहदी इलाकों में मौसर निगरानी दरअंदाजी की हर कोशिश नाकाम बनाने का आज़म। पाक फौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ की पेशा वराना वाबस्तगी अमन की जमानत है। कौम हर मौसम में वतन के मुहाफिजों के आज़म और कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी, बालाई और शुमाली इलाकों में मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम दाखिल होने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा बर्फबारी, सड़कें बंद। पाक अफगान सरहदी शाहराहें बर्फ से ढक गईं। कल्लात में 3 इंच बर्फबारी। कौमी शाहराहों पर सफाई का अमल जारी। अस्तोर, चलास और गिरदोनवाह के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम में बर्फबारी के बायस बंद शाहराह नीलम को चल्हाना से कील तक ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। सिंध के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बायस गोरख हिल पर सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा। गोरख हिल स्टेशन पर दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बर्फबारी के बाद गोरख हिल का मौसम सहर अंगेज नज़ारे दिल मोह लेने लगे। गोरख हिल वादी मेहरान का वाहिद बुलंद तरीन और सरतरीन तफरीही मकाम बन गया। गोरख हिल पर कई साल बाद बर्फबारी सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। कराची में अगले 24 घंटे मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनाफुस 47% बरकरार। शहर में मशरिक से हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ISPR विंटर इंटर्नशिप 2026 नौजवानों की फिक्री तरबियत का अहम इक़दाम करार। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की विंटर इंटर्नशिप के तलबा से खुसूसी नशिस्त। बलूचिस्तान पर फितना हिंदुस्तान के गुमराह कुन बयानिया और प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा मुसल्लह जत्थे मुकालमे नहीं, तसादुम और बदअमनी चाहते हैं। महदूद वसाइल के बावजूद अफवाज पाकिस्तान की मौसर सिक्योरिटी हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। बलूचिस्तान में अमन और तरक्की के लिए रियासत, मीडिया और आवाम को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। ISPR की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नया नगमा रिलीज कर दिया गया। नगमा शदीद सर्दी और बर्फानी तूफान में पाक फौज के आज़म की भरपूर अक्कासी करता है। वतन के दिफा और कौम की खिदमत में मसरूफ अफवाज पाकिस्तान की फर्ज शनासी उजागर करता है। हर खतरे का मर्दाना वार मुकाबला, पाक फौज के बुलंद हौसले का इजहार। कुदरती आफात में भी कौम का मजबूत सहारा अफवाज पाकिस्तान करार। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा और लंदन से ज्यादा महफूज मुल्क है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का सेनेटर दाखिला कमेटी में गाड़ियों के काले शीशों पर पॉलिसी न होने का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि बैरून मुल्क काले शीशों के लिए इजाफी फीस दी जाती है, यहाँ भी फीस मुकर्रर की जाए। पॉलिसी के बगैर कार्रवाइयाँ, शहरियों पर 50,000 रुपये जुर्माने आयद किए जाने पर सवालात।
چیئرمین کمیٹی نے سوال کیا کہ پالیسی نہیں تو جرمانے کس بنیاد پر؟ طلال چودھری نے جواب دیا کہ ایکسائز ایکٹ کے تحت کالے شیشوں پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ سندھ کابینہ نے سانحہ گل پلازہ میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے فی کس دینے کی منظوری دے دی۔ سانحہ گل پلازہ میں متاثر ہونے والے دکانداروں کو 5-5 لاکھ روپے کچن اور یوٹیلیٹی اخراجات کے لیے کمشنر کے ذریعے ادا کیے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت متاثرہ دکانداروں کو 1 کروڑ روپے بلا سود قرض فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حکومت سود کی ادائیگی کی ذمہ داری خود لے گی۔ تمام متاثرہ دکانداروں کو 2 ماہ کے اندر کاروبار شروع کرنے کے لیے دکان کی سہولت دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں سب کمیٹی قائم، سب کمیٹی کمشنر کی رپورٹ کی روشنی میں مزید کارروائی اور لائحہ عمل کا فیصلہ کرے گی۔ کسی بھی جان کی کوئی قیمت نہیں، معاوضہ جان واپس نہیں لا سکتا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ حکومت نے جاں بحق ہونے والوں کے ورثہ کے لیے 1 کروڑ کا اعلان کیا ہے۔ دکانداروں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے 5-5 لاکھ اور متبادل جگہ دینے کی منظوری دی گئی۔ جو مالی نقصان پر تخمینہ لگے گا اس پر بھی بات کی گئی۔ سندھ حکومت روز اول سے تاجروں کے ساتھ ہے۔ کابینہ نے سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ حکومت سندھ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ سانحہ گل پلازہ صرف کراچی یا سندھ نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے وفد کا اسلام آباد ہاؤس کا دورہ، وفد کی چیئرمین آباد محسن حسن بخشی سے ملاقات ہوئی۔ وفد میں تنظیم کے صدر محمد کاشف چودھری، سینئر نائب صدر شیخ حبیب اور دیگر عہدیداران شامل۔ گل پلازہ سانحہ کے متاثرین کی بحالی اور امدادی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ چیئرمین آباد کی گل پلازہ متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ سندھ حکومت سے مشترکہ کوششوں کی اپیل، کہا کہ فائر سیفٹی کے مؤثر نفاذ کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایم کیو ایم نے ماضی میں بھی جبر اور جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا ہے اور کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکی۔ سیکیورٹی واپس لینے یا جھوٹے مقدمات سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ ایم کیو ایم نے سینئر رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا سانحہ گل پلازہ کے شہداء کو انصاف دلوا کر رہیں گے۔ اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے من گھڑت کہانیاں بنائی جا رہی ہیں۔ گل پلازہ سے متعلق صورتحال سب کے سامنے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی ایم کیو ایم کے سوالات سے پریشان ہے۔ سیاست اور پیسے کے زوم میں ضد اور انا کے ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لینے کے موقف پر قائم، کہا کہ سندھو دیش کا نعرہ لگانے والوں سے تو سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی، لیکن کراچی کی ترقی میں حصہ لینے والے رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لینا سمجھ سے باہر ہے۔ وفاق فوری طور پر کراچی کو اپنے کنٹرول میں لے۔ کراچی ریونیو انجن ہے اور سب کو کما کر کھلانے والا شہر ہے۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلط کام پر اپنا لیڈر ہی پارٹی سے نکال دیا اور اب ہمیں ظلم کو ظلم کہنے پر دھمکایا جا رہا ہے۔ شوشہ چھوڑا گیا کہ ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لی گئی۔ ایم کیو ایم والوں کو جتنی سیکیورٹی سندھ میں ملی اتنی وفاق سے بھی نہیں ملی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کو 10 اہلکار دیے گئے ہیں۔ ایم کیو ایم کا جو بھی رہنما مجاز ہے اس کو سیکیورٹی میسر ہے۔ جس کو سیکیورٹی چاہیے تو حکومت کو درخواست دے، سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ سانحہ گل پلازہ پر سیاست کی گئی، متحدہ کی سیاست اب دفن ہو چکی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لینے کی تردید، کہا قانون اور سیکیورٹی تقاضوں کے تحت سیکیورٹی بدستور فراہم کی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول اسلام آباد میں ہیں، سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ آئی جی سندھ کا بھی وفاقی وزراء کی سیکیورٹی واپس لینے سے لا علمی کا اظہار، بتایا دونوں وزراء کو تھریٹ اسسمنٹ کمیٹی کی سفارش پر سیکیورٹی دی گئی۔
ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال نے ایم کیو ایم وزراء کی سیکیورٹی واپس لینے کے دعووں کی تردید کر دی. کہا ایم کیو ایم کے کسی وزیر یا رہنما سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی. سیکیورٹی کے مجاز افراد کے پاس مکمل تحفظات موجود ہیں. سیکیورٹی سہولیات قانون اور پروٹوکول کے مطابق فراہم کی جا رہی ہیں. ایم کیو ایم کے الزامات سیاسی پروپیگنڈے پر مبنی ہیں. کراچی ترقی نہ کرنے کی وجہ قبضہ مائنڈ سیٹ ہے. شہری سمجھتے ہیں شہر کا کوئی وارث نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ احمد الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ پیپلز پارٹی گزشتہ 17 سال سے سندھ پر حکومت کر رہی ہے. گرین لائن پروجیکٹ 2016 میں شروع ہوا، آج تک مکمل نہ ہوا. ریڈ لائن منصوبہ شہریوں کے لیے تباہی کا باعث بنا. 1 فروری کو شاہراہ فیصل پر جینے دو کراچی کو مارچ ہوگا. شہر کے مسائل کے حل اور کراچی کی ترقی کے لیے عوامی حمایت طلب کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود کی ملاقات. چیئرمین رانا مشہود نے وزیر اعظم کو یوتھ پروگرام اور لیپ ٹاپ اسکیم پر بریفنگ دیا. وزیر اعظم کا یوتھ پروگرام کے اقدامات پر اظہار اطمینان. کہا نوجوان کی تعلیم قابلیت میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. وفاقی حکومت نوجوانوں کے ہنرمندی اور استعداد کار میں مزید بہتری کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے گی. پاکستان اور گھانا کے درمیان پہلی 2 طرفہ سیاسی مشاورت کا انعقاد. سیاسی مشاورت کے دوران 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. اگلا دور سیاسی مشاورت اگلے سال اسلام آباد میں ہوگا. پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ حمید اصغر خان نے کی. دونوں ممالک کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. وزارت خارجہ کے مطابق ادارہ جاتی بات چیت سے 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے رمضان نگہبان پیکج کی منظوری دے دی. پنجاب کے 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے. نادرہ افراد کو رمضان میں نگہبان کارڈ مہیا کیے جائیں گے. کارڈ کے ذریعے بینک آف پنجاب برانچ لیس بینکنگ ایجنٹ سے کیش حاصل کیے جا سکے گا. کارڈ کے ذریعے ون لنک نیٹ ورک کے اے ٹی ایم سے بھی کیش حاصل کیا جا سکے گا. پنجاب پولیس میں کانسٹیبل کی بھرتی سے متعلق وفاقی آئینی عدالت کا اہم فیصلہ جاری. ہوم سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو 90 سال پرانے پولیس میڈیکل رولز پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی. پولیس رولز 1934 کے تحت بھرتی کے وقت امیدوار کا طبی معائنہ سخت اور لازمی ہونا چاہیے. جدید طبی سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں بالخصوص بینائی سے متعلق قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے. فیصلے میں عدالت کے ریمارکس. عدالت کی آئی جی پنجاب کو امیدوار کی بینائی کا دوبارہ طبی معائنہ کرانے اور معذور افراد کے اسسمنٹ بورڈ سے دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت. وفاقی آئینی عدالت نے بینائی کے مقررہ معیار پر پورا نہ اترنے والے امیدوار کی اپیل خارج کر دی. وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا. چیف جسٹس امین الدین خان نے فیصلہ پڑھ کر سنایا. فیصلے میں کہا گیا کہ کیس کے قابل سماعت ہونے پر اعتراضات مسترد کیے جاتے ہیں. 2025 میں شامل کی گئی انکم ٹیکس آرڈیننس میں سیکشن 4B برقرار رکھی جائے گی. ہائی کورٹس کے سیکشن 4C سے متعلق فیصلے جزوی طور پر کالعدم قرار دیے جاتے ہیں. فیصلے میں مزید کہا گیا کہ پارلیمان انکم پر ٹیکس لگانے کا اختیار رکھتی ہے. بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ. مذہبی ہم آہنگی اور امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے اہم پابندیاں عائد کر دی گئیں. محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر مکمل پابندی عائد ہے. کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں پر بھی پابندی ہوگی. بسنت کے دوران بغیر تصویر یک رنگی یا کثیر رنگی پتنگ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. خلاف قانون پتنگوں کی تیاری، نقل و حمل، ذخیرہ فروخت اور استعمال قابل تعزیر جرم قرار دے دیا گیا. مریم نواز شریف نے ہر ضلع میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر قائم کرنے کی منظوری دے دی. ہر DHQ میں نیورولوجسٹ اور پیڈز نیورولوجسٹ تعینات کرنے کا اصولی فیصلہ. ڈاکٹرز اور نرسز کو 3 ماہ کی اسٹروک مینجمنٹ ٹریننگ دی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ٹیلی میڈیسن پروجیکٹ کے ذریعے ضلعی اسپتالوں میں فوری علاج ممکن ہو سکے گا.
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की रेंजर्स की कराची के इलाके 100 फीट रोड यूसुफ गोट बस टर्मिनल पर कार्रवाई। स्मगल शुदा अशिया बरामद। नॉन कस्टम पेड टॉफियां, ड्रिप, बर्तन और दीगर शामिल। गोदामों में छुपाया गया स्मगल शुदा सामान करोड़ों रुपए मालियत का है। बरामद शुदा अशिया 6 मजदार ट्रकों के जरिए कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का कहना है स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेशी सहाफियों को एक्रेडिटेशन देने से इनकार। श्रीलंका और भारत में बांग्लादेश के तमाम सहाफियों की दरखास्तें मुस्तरद। कई सहाफियों को पहले दी गई एक्रेडिटेशन बाद में मनसूख कर दी गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजाद हुसैन ने बताया कि 130 से 150 सहाफियों ने एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किया था। आईसीसी मीडिया ने सहाफियों की नुमाइंदा तंजीम से फहरिस्त तलब कर ली।